بڑا زبر، بڑا زبر جو ہے یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ با ہے، اس سے اوپر زبر ہے، زبر نیچے نہیں ہوتی۔ تا اس کے اوپر جو ہے یہ زبر ہے۔ جتنے بھی حرف ہیں سب کے اوپر زبر ہے، مطلب زبر جو ہے وہ اوپر رکھا جاتا ہے۔ زبر کو جھٹکا بھی نہیں دے کر پڑھا جاتا اور نہ ہی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، مطلب زبر کو بالکل ٹائٹ کر کے ایسے کر کے کلچ بریک جو ہے، اور نہ ہی لمبا کھڑی زبر بنانے کے برابر جو ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ با زبر با، غلط کی طریقہ کیا ہے؟ با زبر با، یہ چٹکا ہے، اور لمبا کیا ہے؟ کھینچ کر کیا ہے؟ با زبر با، تو یہ غلط ہے۔ دونوں طریقے نہیں کرنے، سمپل، نہ لمبا نہ چٹکا، بالکل درمیانہ سے پڑھنا۔ با زبر با، تا زبر تا، یہ زبر سب کے لیے ایک ہی ہے، زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے اور اسے چھوٹا کر کے پڑھنا ہے۔ زبر والے حرف کی آواز اوپر جاتی ہے، منہ جو ہے یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور زیر پر جو ہے وہ منہ باریک ہو جاتا ہے، نیچے جھکتا ہے، اور پیش پہ منہ گول ہو جاتا ہے۔ زبر پہ آواز اوپر جاتی ہے، نہ منہ گول ہوتا ہے نہ باریک ہوتا ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کے وقت منہ کو زیادہ نہیں کھولنا چاہیے۔ زبر کو با زبر با، اس کو منہ باریک نہیں کریں گے، بے زبر بے نہیں کریں گے، اور نہ ہی پیش والا بو زبر بوا، ایسے بھی نہیں کریں گے۔ با زبر با، نہ ہی بالکل چٹکا دینا ہے، نہ ہی لمبا کرنا ہے، نہ ہی باریک کرنا ہے منہ کو، اور نہ ہی گول کرنا ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، خا زبر خا، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا یہاں تک مکمل پریکٹس ہو جانا چاہیے آپ کی۔ ترجمے کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ ذالکہ، یہ ذالکہ ترجمہ وہ بھی ہو جاتا ہے، یہاں پر یہ ہوگا ذالکہ، یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اور ہی کا ترجمہ ہوتا ہے اس یا اپنے، تو یہاں پر ہی کا ترجمہ پہلے کریں گے، فی کا بعد میں، فی ہی اس میں، ہدن، ہا دال ہے شروع میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین، لام شروع میں آئے، ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، واسطے، کے لیے ہوتا ہے یا واسطے ہوتا ہے، یا کا کے کی، یہ بھی ترجمے ہو جاتے ہیں۔ تو لام کا ترجمہ شروع میں کے لیے، لیکن ہم نے پہلے اس لام کے بعد والے کی ترجمہ کرنا ہے۔ متقین بعد میں آئے، اس کا ترجمہ پہلے کریں گے، للمتقین، متقین کے لیے، جار مجرور میں سے کوشش کریں مجرور کا پہلے ترجمہ کریں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا جہاں پر حروف مقطعات الف لام میم ہا میم یہ اس طرح کا ہو تو اس کے بعد وحی کا ذکر ہوتا ہے، یا قرآن کا ذکر ہوتا ہے، یا کتاب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو متقین، ہدایت صرف اور صرف متقین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا آغاز ہی شروع کے اندر کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کے اندر شک نہیں ہے، اس کتاب کے اندر شک نہیں، قرآن مجید کے اندر شک کی نہیں۔ جو بندہ قرآن مجید کے اندر شک کرتا ہے کہ یہ کتاب جھوٹی ہے، یہ اس میں فلاں نقص ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے یہی منوایا ہے، اس بات کی گواہی دلوائی ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا جھوٹ تو دور کی بات ہے، شک تک نہیں ہے، شک بھی نہیں۔ جو قرآن کے اندر لکھ دیا گیا ہے سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی کرتا ہے، وہ سچ ہے۔ عربی بول چال کے ہمارے 4 سبق مکمل ہو چکے ہیں، چوتھے سبق کا ہم الفاظی پڑھیں گے۔ سیارتن کار، طائرتن ہوائی جہاز، مروحتن پنکھا، حقیبتن اٹیچی کیس، حقیبتن بیگ بستہ بھی ہوتا ہے، کراتن گیند بال جس سے کہتے ہیں، عینن آنکھ، اذنن کان، کتفن کندھا، یدن ہاتھ، رجلن ٹانگ، قدمن پاؤں۔
تو جس کے آخر میں تا گول ہے وہ مؤنث کہلائے جائیں گے. جو جسم کے اعضاء جوڑا جوڑا ہیں وہ بھی مؤنث کہلائے جائیں گے. عقیدے کا سبق ہے آگے توحید اسماء و صفات. تو اس کا جواب ہم نے پڑھ لیا ہے. جواب ہے اللہ نے جو اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان فرمائے ہیں یعنی صفتیں، انہیں اس کے شایان شان بلا تعویل اور تفویض اور بلا تمثیل و تعطیل تسلیم کرنا، اپنی طرف سے وضاحتیں وغیرہ نہیں کرنا، توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش مطلب اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ کا عرش سے اترنا، اللہ کا ہاتھ وغیرہ. ہم نے دلیل پڑھی تھی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. آگے حدیث ہے ینزل اللہ، ینزل اترتا ہے، ینزل نازل ہوتا ہے، اللہ فی کل لیلۃ ہر رات میں، فی کل لیلۃ ہر رات میں. کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ اترتے ہیں. کہاں اترتے ہیں؟ الی سماء الدنیا، جو آسمان دنیا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں، آسمان دنیا پر اترتے ہیں. ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہر رات. تو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے روایات بنائی ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ ہے یا فلاں 15 تاریخ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے اترتے ہیں. تو اس رات جو ہے نا وہ عبادت ڈٹ کے کرنی چاہیے بھی، اس کی تو روایت ملتی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر رات کی حدیث ضرور ہے. جتنا ہم زور اس رات پہ لگاتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں، تو ہم ساری رات جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اتنا زور پھر ہر رات پر لگانا چاہیے. اتنی ہی عبادت ہر رات میں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے فی کل لیلۃ، ہر رات میں اللہ تعالیٰ اترتے ہیں. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر رات، کوئی بھی رات ہو، کسی بھی مہینے کی ہو، روزانہ جو رات آتی ہے اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اترتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، چڑھتے نہیں ہیں. یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ہر جگہ پر موجود ہے، بھئی ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے سننے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، مدد کرنے کے لحاظ سے، پریشانیاں دور کرنے کے لحاظ سے ہر دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے. دیکھنے کے لحاظ سے یہاں پر فرمایا وہ السمیع البصیر، دیکھنے سننے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. اور ہے کہاں پر اللہ تعالیٰ؟ عرش پر. کہاں پر ہے؟ عرش پر اللہ تعالیٰ ہے. اس کی دلیل یہی ہے ینزل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ اترتے ہیں. زمین اگر یہاں پر ہو تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ چڑھتے ہیں آسمان کی طرف. تو اللہ تعالیٰ اترتے ہیں مطلب اوپر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. ایک کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اوپر ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ہی ہے، اور ہر رات اللہ تعالیٰ اترتے ہیں. اور اسی حدیث کے آگے وضاحت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتر کے کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی بے اولاد، ہے کوئی غریب، یعنی اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا آ کے مانگ لے. بھائی رات کا آخری وقت ہو، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، اس وقت مانگیں. اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے لیے ہی آسمان دنیا پر آتے ہیں.